السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے پچھلے لیسن میں پڑھا کہ مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب کیا ہوتی ہے، اور اس کے آگے اگر لفظ بڑھا کے جملہ بنانا ہو تو پھر کیسے بنائیں گے۔ مثلا ادب الاستاذ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے، اور جب ہم نے اس میں ایک ورڈ جوڑا، ایک لفظ جوڑا واجبن، تو جملہ مکمل ہوا اور ہم نے کہا کہ استاذ کا ادب ضروری ہے۔ درس الکتابی سہلن، تو درس الکتاب یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب تھی، اور جیسے ہی ہم نے سہلن کہا جملہ مکمل ہوا اور پورا مطلب ہوا کتاب کا سبق آسان ہے۔ اس طریقے کے جملے آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا، سنا اور سمجھا۔ آج کا لیسن ہے لیسن نمبر 19 یعنی درس نمبر 19، جس میں آپ ایک تصویر کو دیکھیں۔ تصویر میں دو لڑکے ایک میز کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اس میز پر کون ہے، تو میز پر کرسی پر کون ہے، تو کرسی پر جو دکھ رہا ہے آپ اسی کو جملے میں استعمال کر سکتے ہیں، اور تصویر میں جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کو جملے میں آپ کیسے استعمال کریں گے، اس سبق میں آپ یہی سیکھیں گے۔ تصویر دیکھیں اور پھر جملوں پہ غور کریں۔ من علی ھذا کرسی، ترتیب آپ پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ترجمہ کرنا آپ کے لیے ایزی ہے۔ من علی ھذا کرسی، اس کرسی پر، من کون ہے، اور پر کا ترجمہ علی کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ یہ انگلش میں جو آن کا مطلب ہوتا ہے وہی علی کا مطلب ہوتا ہے۔ من علی ھذا کرسی، اس کرسی پر کون ہے۔ علیہ، اس پر، ولدن، لڑکا ہے۔ جواب کیا ہوا؟ علیہ ولدن، اس پر لڑکا ہے۔ ایو شیئن کا استعمال آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے۔ یہاں ایو شیئن کا لفظ آ رہا ہے۔ ایو شیئن امام الولدی، کون سا، ایو شیئن کا مطلب کون چیز، کون سی چیز، امام الولدی، لڑکا کے سامنے ہے، کون سی چیز لڑکے کے سامنے ہے۔ تو ضمیر کے ذریعے سے جواب دیں۔ امامہ، اس کے سامنے، طاولۃ، میز ہے۔ ایو شیئن فوق الطاولۃ، کون سی چیز، فوق الطاولۃ، فوق یعنی آن ٹو، آن، کون سی چیز میز کے اوپر ہے، کون سی چیز میز کے اوپر ہے۔ فوق الطاولۃ کتاب، میز کے اوپر کتاب ہے۔ وقلم الرصاصی، اور سیسے کی قلم ہے۔ اگلا سوال، این قلم الرصاصی، سیسے کی قلم کہاں ہے۔ ہوا فوق الکتابی، اب یہاں ضمیر کے ذریعے سے جواب دے رہے ہیں ہوا، یعنی سیسے کی قلم فوق الکتابی، کتاب کے اوپر ہے۔ والکتاب تحتہ، تحتہ، اور وہ کتاب اس کے نیچے ہے۔ کس کے نیچے؟ والکتاب تحتہ، یعنی کتاب قلم کے نیچے ہے۔ من مع ذالک الولد، اس لڑکے کے ساتھ، ذالک جو ہے اشارہ بعید ہے، دو لڑکے یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو اس لڑکے کے ساتھ کون ہے۔ معہ، اس کے ساتھ، صدیقہ، اس کا دوست ہے، وہو امامہ، اور وہ اس کے سامنے ہے۔ این بیتہ، اس کا گھر کہاں ہے۔ بیتہ، اس کا گھر، وراء المدرسۃ، اس کا گھر مدرسے کے پیچھے ہے۔ حل امتحانہ قبل العطلۃ، کیا اس کا امتحان چھٹی سے پہلے ہے۔ لا، نہیں، امتحانہ، اس کا امتحان، بعد العطلۃ، چھٹی کے بعد ہے۔ ذالک الولد مشغول بالقراءۃ، یہاں بزی کا جو مطلب ہوتا ہے وہی مشغول کا مطلب ہوتا ہے۔ ذالک الولد، وہ لڑکا، مشغول بالقراءۃ، پڑھنے میں بزی ہے، پڑھنے میں مشغول ہے، پڑھنے میں ویست ہے۔ ویست ہندی کا لفظ ہے۔ وہ لڑکا پڑھنے میں مشغول ہے۔ وصدیقہ، اور اس کا دوست، مشغول بالکتابۃ، لکھنے میں مشغول ہے۔ یہ پورے لیسن کا ٹرانسلیشن ہو گیا، پیٹرن وہی سیم ہے۔ اب یہاں پر ترجمہ کرنے کے لیے چند جملے دیے ہوئے ہیں اردو میں، آپ کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ تمہارے ساتھ کون ہے، یہ جس طریقے سے ابھی ایک سوال کیا گیا کہ من مع ذالک الولد، اس لڑکے کے ساتھ کون ہے، اسی انداز میں آپ اس جملے کو بھی بنا سکتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کون ہے۔
میرے ساتھ میرا رب ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اس کے ساتھ اس کا ایمان ہے اور میرے ساتھ میرا ایمان۔ علم عمل کے لیے ضروری ہے۔ اس جملے کو حل کرنے کے لیے آپ پچھلی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، غالباً شروع کے لیسنس میں یہ جملے آپ کو ملیں گے۔ تمہارا امتحان کب ہے؟ میرا امتحان تعطیل سے پہلے ہے۔ تمہارا سفر عید کے لیے ہے یا عید کے پہلے ہے یا عید کے بعد؟ زمین کے نیچے کیا ہے؟ اس کے بعد میں ہوں اور میرے بعد تو۔ کیا ہر انسان کے لیے موت ہے؟ کون سا دین حق ہے؟ یہ چند جملے ہیں جن کو پریکٹس کرنا ہے، آپ کو بنانے کا طریقہ سیکھنا ہے، اور آپ 17، 18، 19 لیسن پڑھ چکے ہیں تو آپ کو انداز ہو گیا ہوگا کہ جملہ کیسے بنانا ہے۔ اور اگر ابھی بھی آپ کو پرابلم ہو رہی ہے تو آپ پچھلی ویڈیوز کو 1 بائی 1 فرسٹ لیسن سے دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو جملہ بنانے میں آسانی ہو۔